سرکار علامہ ظہیر نشان کے اپنے ساتھ خشودی محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المصدق محمد الاحمد، خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. درود بر عظمت آل محمد صلوات۔ انتہائی بڑے احترام عزاداران رئیس کربلا و صوفوران اسیران کربلا، دستگاہ رئیس کربلا کی آج چوتھی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق تسلسل سے عظمت انسان اور امام پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جنہیں میرے پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ میں تسلسل سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو عنوان کر کے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس آیت کے ہاتھوں سے اللہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے کہ انسان غور کر، تیری اپنی کتنی عظمت ہے۔ میرے ساتھ رہنا، تیرا اپنا کیا مقام ہے، تیرا اپنا کیا مرتبہ ہے۔ ذرا اپنے وجود کو صرف وجود کی حد تک نہ دیکھ، بلکہ اس میں کائنات پوشیدہ ہے۔ یہ بڑا عظیم وجود ہے۔ اس عظیم وجود نے اگر تو اپنی ذات کو سمجھ لے گا، اپنے وجود کو سمجھ لے گا، تو اللہ نے بلا فصل آیت میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے انسان غور کر، تو اتنا عظیم ہے تو قیامت والے دن تجھے مال و متاع کے ذریعے نہیں، تجھے کثرت اولاد کے ذریعے نہیں، تجھے باغات کے ذریعے نہیں، تجھے بلایا جائے گا تیرے امام کے نام پہ، تو فیصلہ کر کے جا، تو اتنا عظیم ہے، تیرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عظیم انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ کل میری بات یہاں پہ پہلے دن میں نے قبلہ عزاداری کی عظمت بیان کی، پھر انسان کی عظمت بیان کی۔ کل بھی میں نے تقریر میں بیان کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی عزت کی دلیل ہے کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ یاد رکھ، انسان میں اور امام میں جو آ جائے ہو، انسان میں اور امام میں تجلی واضح فرق ہے۔ جو ہدایت لے اسے انسان کہتے ہیں، جو ہدایت دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، مالک عزتوں میں اضافہ کرے۔ آج تک میرے ذہن پہ کبھی بوجھ ہی نہیں بنا۔ میں جتنے بھی آئے ہو عزاداری مظلوم کربلا کے لیے، یہ میرے لیے باعث عزت ہو۔ میں نے کبھی کسی بندے کو نہیں کہا آگے آ جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ کیوں؟ مجلس ہے جنت، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجلس ہے جنت، تو جنت ہوتی وہ جگہ ہے جہاں بندہ مرضی سے بیٹھے مرضی سے بول دے۔ تو بس میں بغیر تمہید کے اپنے نتیجے پہ یاد رکھ، اس عظیم انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ جو ہدایت لے اسے انسان کہتے ہیں، جو ہدایت دے، میں موضوع یاد کراتے رہے، جو ہدایت دے اسے امام کہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ آج کی تقریر میری کوئی سب شروع ہے، ہر بندہ
پیر صاحب اپنا سٹیٹس چیک کرتے ذکر مظلوم کربلا کے وسیلے سے جنہوں بیماروں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مالک انہیں شفاء کاملہ و اجلا نصیب فرما. اور بھی معذرت سے میرے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے، جن میری ماؤں بہنوں نے، میرے برادران نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں یا دلوں میں لے کے آئے ہیں، مالک سب کی حاجات کو قبول فرما. بات شروع کیجئے زکات. اگر آپ کا ذہن میرے قریب ہے، جن کا مجلس میں ذہن ہے، ان کے لیے میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ، اللہ انسان کی عظمت بیان کرتا ہے، تو امام میں اور انسان میں یہ واضح فرق ہے. یاد رکھ، اس انسان کا اگر امام معصوم نہ ہو، جو ہے یہ پہلا جملہ میرا، انسان کا اگر امام معصوم نہ ہو، اگر انسان کا امام فاتح خیبر نہ ہو، اگر انسان کا امام قطب الاقطاب نہ ہو، اگر انسان کا امام مرد میدان نہ ہو، اگر انسان کا امام فاتح خیبر نہ ہو، یہ امام کی توہین نہیں، یہ عظمت انسان کی توہین ہے. یہ بڑا امام ہونا، عزت والا امام ہونا، یہ امام کی عزت نہیں. بڑا آسان میں نے لفظ ہے، یہ امام کی عزت نہیں، یہ ہماری عزت کی علامت ہے. دنیا میں ہر بندہ سٹیٹس چیک کرتا ہے. لو جی، جو میرے سننے والے ہو تقریباً سارے آ گئے ہو، یاد رکھے گا ہر بندہ اپنا سٹیٹس دیکھتا ہے. اور آسان کیا جملہ کرنا، جنہیں میرے جوان بیٹھے بندے کہتے نہیں یہ کپڑے میرے معیار پہ نہیں، یہ کپڑے میرے معیار پہ نہیں، یہ جوتا میرے معیار کا نہیں، یہ علاقہ میرے معیار کا نہیں. چپ کر گئے ہو. بندے ٹی سی کلونی کیوں شفٹ ہوتے؟ یعنی جسے جو میرے لفظ لے رہے ہیں، بندے ٹی سی کلونی کیوں شفٹ ہوتے؟ اپنے سٹیٹس کے لیے اچھی گاڑی کیوں رکھتے؟ اپنے سٹیٹس کے لیے اچھا لباس کیوں پہنتے؟ جو ہے سب کا، حالانکہ لباس کا لغوی مطلب ہے جو جسم ڈھانپے. نہیں تسی تے سارے بڑے اچھے ہو، میں پاپاں دے کوہل اپنی گل کر رہا ہوں. اللہ دی قسم ہے، کدی میں ماڑا سوٹ پاواں نا تے گھروں ہی میری بیگم آندی ہے لوگ کی آکھن گے، تساں اینج دا سوٹ پایا لوگ کی آکھن گے. مطلب یہ ہے سکا، یعنی ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، لباس پہنتا ہے سٹیٹس کے مطابق، جوتا پہنتا ہے سٹیٹس کے مطابق، گاڑی رکھتے ہیں، جو سانس لے رہے ہو جو گاڑی رکھتے ہیں سٹیٹس کے مطابق، علاقے میں رہتے ہیں سٹیٹس کے مطابق. اللہ تجھے سمجھا نہیں رہا، جب ہر چیز میں تجھے اپنا سٹیٹس یاد ہے تو امام بناتے ہوئے اپنا سٹیٹس کیوں بھول گیا ہے؟ اگر حافظ قرآن ہے، امام وہ بنا جو ایک رکعت میں قدم رکھے، دوسرے میں رکنے سے پہلے ختم قرآن کر دے. ایسو آدھے جی، ایسو آدھے یعنی ہر چیز میں تجھے اپنا معیار یاد ہے. یہ سب پھوٹتے مارو، مطلب یہ ہے سکا، جب ہر چیز میں تجھے اپنا مقام یاد ہے تو اپنے امامت کے موضوع پہ، مطلب یہ ہے سکا، یہ امامت کے موضوع پہ تو اپنا معیار کیوں بھول جاتا ہے؟ امامت اتنی عظیم ہے، امامت اتنی عظیم ہے. کل میں نے اس آیت پہ بات روکی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ اکبر، یار بڑا آرام سے میں لفظ کروں، جب میں نے ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ نے ابراہیم کو 3 عہدے دیے. جنہیں میرے بزرگ ساتھ دے رہے ہو، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 عہدے دیے. اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، خلت عطا کی، لیکن امتحان نہیں دیا. توجہ ہے سب کا، کیونکہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوتے چاہے ماں کی آغوش میں ہی کیوں نہ ہو. نبی نبی ہوتے چاہے ماں کی
آغوش میں کیوں نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی، امتحان نہیں لیا۔ اللہ نے ابراہیم کو رسالت دی، امتحان نہیں لیا۔ اللہ نے خلت عطا کی، امتحان نہیں لیا۔ لیکن جب امام بنانے لگا، نہیں امامت کا کتنا اہم موضوع ہے، اللہ جب امام بنانے لگا تو اللہ نے کہا کہ جب میں نے امتحان لیا، فرنٹ سیٹ پہ جب میں نے امتحان لیا تو وہ امتحان میں کامیاب ہوا تو قالا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تمہیں لوگوں کا، جو ہے سرکار، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں، نبوت تھی نہیں، اور میرے نال رہنے تو جملے کا لطف آئے گا، نبوت تھی، رسالت تھی، خلت تھی، لیکن امتحان دیا تو امام بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ امامت کے لیے امتحان لیتے ہیں، اللہ امامت کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ اگر آپ سارے میری طرف متوجہ ہیں، اللہ امامت کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے حضرت ابراہیم کی کسی بات کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنا امامت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کام ہیں، اللہ نے بڑے حضرت ابراہیم بیان کیے، لیکن جب امامت کے بارے میں بیان کیا تو امامت کے جب کہا نا کہ تمہیں لوگوں کا امام بنایا، ابراہیم فرماتے اے اللہ یہ عہدہ میری اولاد میں بھی رکھنا، یہ عہدہ میری اولاد میں بھی رکھنا۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ تیری اولاد میں نہیں آئے گا، یہ ظالموں کے پاس یہ عہدہ نہیں جائے گا، تیری اولاد میں رہے گا، لیکن یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ اللہ نے امامت کے متعلق اتنی ڈیٹیل بیان کی، اب فیصلہ ہو نہیں گیا کہ یاد رکھ امام وہ ہونا چاہیے جو کم از کم ابراہیم جیسا ہو۔ اللہ اکبر یار، میں نتیجے پہ آ جاؤں اپنی تقریر کے، یعنی ابراہیم کم از کم امام وہ ہے جو ابراہیم جیسا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن نے بڑے قصے بیان کیے، حضرت ابراہیم کی ولادت کا تذکرہ بھی ہے، بچے ہیں سب کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پالنے کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت کا ذکر بھی موجود ہے۔ میرے قرآن پڑھنا تو سننا ثواب سمجھنا، یہ ساری چیزوں کا کوئی سا ذکر اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ ابراہیم کی ولادت کا ذکر قرآن میں، کفالت کا ذکر قرآن میں، جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے کہ بلا اس امام پہ اللہ نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ایک واقعہ ملتا ہے۔ میں ٹائم نو بے دیا آیا، منٹو جی ٹائم نو بے دیا آیا، نتیجے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا امتحان دیا، 120 سال کے ہوئے تو اسماعیل ملا۔ 120 سال کے ہوئے تو اللہ نے اسماعیل عطا کیا۔ اب 120 سال بعد اللہ جو بیٹا عطا کرے، میں روز کا ختیمہ کا لفظ کرے گا، اب جو اللہ نے بیٹا عطا کیا، اللہ نے امتحان دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان اتنا عظیم تھا، ان واقعات میں سے ایک ہی لفظ ہے، توجہ ہے سر، حضرت ابراہیم کے واقعات، کیونکہ میرا موضوع امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا امام ہے۔ میں نتیجے دے ہوں، حضرت ابراہیم ایک دن اپنے گھر سے آٹا لینے کے لیے نکلے، میں ایک کوئی جملہ جانا ہے، آٹا لینے کے لیے نکلے، دیکھا تو چکی بند تھی، چکی بند تھی۔ اب تفسیر والا لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے واپسی پہ اپنے جو کپڑا تھا اس میں ریت ڈالی، نتیجے پہ سلام دی کہ بلا ریت ڈال کے گھر آئے، گھر آ کے کھولا، ریت نہیں آٹا تھا، نہیں پیچھا نہ رہے، ریت نہیں
آٹا تھا. اس کا مطلب ہے ہم نے امامت کی پہلی خاصیت یہ بات دیکھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو چیز کی حیت بدل دیتا ہے. امام وہ ہے جو چیز کی حیت بدل دیتے ہیں. کیا مطلب؟ چیز کچھ ہو کر کچھ دے. چیز کچھ ہو کر کچھ دے, اسے امام کہتے ہیں. حضرت علی ایک دن اپنا تعارف کروا رہے تھے, مجھے پہچانو, انا اول. جنہاں زیر وہ بولو باقی میرے لوگ چھٹی. حضرت علی فرماتے ہیں انا اول, انا آخر, انا ظاہر, انا باطن. اول بھی میں, آخر بھی میں, ظاہر بھی میں, باطن بھی میں. علی فرماتے ہیں موت پہ میرا اختیار ہے. اللہ اکبر. زندگی پہ میرا اختیار ہے. ایک بدتمیز کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی تو تو ایسے بات کر رہے جیسے کائنات کو تو نے بنایا ہے. علی تو تو ایسے باتیں کر رہے جیسے کائنات کو تو نے بنایا ہے. علی دیکھ کے کہتے ہیں اب کتے بھی علی پہ بھونکیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے. جب آیا تو بولتا ہوا آیا, گیا تو بھونکتا ہوا گیا ہے. امام وہ ہے جو حیات بدل دے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر بندہ بلایا جائے گا اپنے امام کے نام پہ. زندگی میں فیصلہ کر. کل میں نے جملہ کہا تھا, آج ایک ہی لفظ مجھے کہنا ہے. علی کی بیٹی تیاری کر کے نکلی ہے. حسین کا قافلہ چلا, برابر مؤذن بیٹھے ہیں, 7 ودیں. تاریخ کہتی ہے اور پردے دارو, میں نے 1 یا آدھا منٹ پڑھنا ہوتا ہے مشاہدہ. امام جب چل رہے تھے نا, تاریخ کہتی ہے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا حسین, مڑ مڑ کے دیکھتا تھا. صاحب کتاب لکھتے مڑتا اس لیے تھا حسین دیکھ رہا تھا میں بہنیں لے کے آیا ہوں, کوئی آئے مدینے سے جو آ کے کہے حسین بہنیں لے کے نہ چل. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ کے مڑ کے دیکھے ماں ام البنین آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں غازی قافلہ روک میری اماں آ گئی ہے. میں نے کہنا آدھا منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. جب کہا نا قافلہ روک میری ماں آ گئی ہے, غیرت مند لوگوں, مولا نے قافلہ روکا. بی بی ام البنین فرماتی ہیں حسین ایک مرتبہ میرا غازی مجھے دے, غازی مجھے دے. حسین بخش جگہ میں لکھے غازی چلا ہے, ذہن میں سوچ رہا تھا ماں ہے شاید نہ جانے دے. سامنے آ کے کہتے اماں میں تو اس سے اجازت لے کے نہیں گیا. کہا تو بڑا شریف بیٹے, اجازت لے کے گئے. پھر اماں روکا کیوں ہے؟ کہا ایک وصیت کرنی ہے, ایک نصیحت کرنی ہے. اماں حکم کر. کہا یہاں نہیں, چل میرے ساتھ قبر مصطفیٰ پہ. عزادار قبر مصطفیٰ پہ آئے. کہا ایک ہاتھ قبر پہ رکھ, دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے قبر کو گواہ بنا کے ساتھ مجھ سے وعدہ کر, اور جب تک تیرے بازو سلامت ہے علی کی بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے, اور جب تک تیرے بازو سلامت ہے علی کی بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے. تاریخ کہتی ہے جب بی بی کو خبر ہوئی نا غازی اتر گیا. بی بی فرماتی ہے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ غازی کون اتار سکتے, لیکن جب خبر آئی نا